اس کو سنتے ہی بھگ جاتا شیطان ہے، اس کو سنتے ہی بھگ جاتا شیطان ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ظاہر سی بات ہے ہم آقا غوث اعظم کے غلام ہیں، امام الانبیاء کی شیدائی ہے۔ جہاں کہیں بھی غوث اعظم کا غلام ہوتا ہے یا غوث المدد کہا تو فوراً دکھنے والا شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نہ دکھنے والا تو بھاگتا ہی ہے، لیکن دکھنے والا جس کے ٹکنے سے کافی اونچا پیجامہ ہوتا ہے، سمجھ جائیے گا اشارے کی زبان میں بولوں گا یا غوث المدد کہو فوراً وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ غوث کی گیارہویں کرنے والا ہے، خواجہ غریب نواز کی چھٹی منانے والا ہے، امام الانبیاء کی 12ویں کرنے والا ہے، اس لیے فوراً خسک جاتا ہے، کس سے الجھنا بیکار ہے۔ اس لیے کہ پیارے دوستو الجھتے ان سے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں جو کچھ جانتے نہیں ہیں، اور جو جانکار ہوتا ہے اس سے کنارے خسک لیتے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ ہم آپ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ابھی دیکھے نہیں تو چلیں گے کہاں سے؟ اب ہم دیکھے ہوئے لوگوں کا کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ہم چلنے کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ غوث اعظم دیکھے ہوئے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، غریب نواز دیکھے ہوئے ہیں، مخدوم سمنا دیکھے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی دیکھے ہوئے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور جو دیکھا ہی نہیں تو چلے گا کہاں سے؟ میرے ملت کے نوجوانوں اب سے اس کے آگے دیکھیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، کس راستے پر چلا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے انعمت صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام والے لوگوں کو ڈھونڈو کہ میرے دوستوں اور بزرگوں انعام والے لوگ کون ہیں؟ اگر کوئی مفتی کہے کوئی انکار کر سکتا ہے، مجدد کہے انکار کر سکتا ہے، مفکر کہے انکار کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے صراط انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ کا جن پر انعام ہوا وہ نبیین کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ ہم اسی لیے ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں کہ مولا قدیر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا جو صراط المستقیم ہے، اور صراط المستقیم کو جس نے پکڑ لیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ دونوں جہان میں کامیاب، گویا کہ دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، میدان محشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں کیوں نہ کامیاب رہے؟ اس لیے جو صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم کا دامن تھاما ہوا ہے، اور صراط المستقیم جس نے پکڑ لیا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں اے لوگوں اگر تجھ کو جنت چاہیے تو جنت والوں کے پاس آؤ، اگر جنت چاہیے جنت تمامی کا گلے میں باندھ لے پٹا محمد کے غلامی کا، گلے میں ڈال لے پٹا محمد کے غلامی کا، جب تک آقا و مولا کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالے گا، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالے گا، غریب نواز کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالے گا، مخدوم سمنا کی غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈالے گا، کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اے لوگوں شیطان سے بچو، اس لیے کہ ہر لمحہ وہ تمہیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت وہ اس فیرے میں رہتا ہے کہ میں اس بندے کو گمراہ کر دوں، اسے بے دین کر دوں، بیٹے اسلام سے دور کر دوں، لہذا بچنا ہے کہ اولیاء کاملین کی دامن کو تھامنا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں آئیے آج آپ حضرت علامہ عالمگیر اشرف صاحب کے بلائے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہ مخدوم سمنا کی اولاد ہے، یہ غوث اعظم کی اولاد ہے، ان کے والد گرامی کے ساتھ ہم دارالعلوم اہل سنت میں رہے، ان کے والد گرامی وہاں پڑھاتے رہے، ان کی شان، اس لیے میں کہتا ہوں جو اولاد غوث اعظم ہوتا ہے، اولاد مخدوم سمنا ہوتا ہے، ان کی زبان ایسی ہوتی ہے جو ان کے زبان سے نکل جاتا ہے سمجھ لو پتھر کا لکیر کہلایا کرتا ہے۔ آپ بہرائچ شریف میں حضرت پڑھا رہے تھے، حضرت علامہ مولانا سید محبوب عالم صاحب قبلہ آپ کا نام ہے، اور آپ وہاں پڑھا رہے تھے، ایک
مرتبہ کیا ہوا، آپ جب بیت الخلا جاتے تھے سگریٹ پیا کرتے تھے، باورچی کو دیے کہ لے جلا دے، وہ تنور والی چولہا تھا، اس میں اس نے جیسے پکڑنے کے کیا تو آگ میں گر گیا۔ جب آگ میں گرا، آپ نے کہا دیکھا جیب میں ایک ہی ہے، ارے بولے بیٹا نکال مجھے بیت الخلا جانا ہے۔ اس نے کہا سرکار وہ تو جل کے خاک ہو گئی ہوگی اس لیے کہ ایسے آگ میں گری ہے۔ ارے بولے نہیں چلے گی دے، اس لیے کہ سید کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اندازہ لگاؤ، آپ نے کہا سید کا ہاتھ لگا ہے نہیں چلے گی نکال دے۔ اس نے کہا حضور میں جل جاؤں گا، بولے کنارے ہو، کنارے ہوا، آپ نے ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کو فوراً نکال لائے۔ صحیح سالم اندازہ لگاؤ، ایک سگریٹ میں آل رسول کا ہاتھ لگ گیا، دنیا کی آگ اسے نہیں جلا سکی۔ آج ہم اور آپ آل رسول کا دامن تھامیں گے تو کیا ہمیں آپ کو آگ جلا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں جلا پائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ محرم شریف کا مہینہ آیا، محرم شریف کے مہینے میں کیا ہوا، حضرت کو ایک جگہ ایک نے قرآن خوانی رکھا، بچوں کو بولے جاؤ وہاں قرآن خوانی پڑھی آؤ، اس لیے کہ امام حسین نے اپنی جان دے کر کے ہمیں اسلام دیا ہے، تم پڑھ کر کے آ جاؤ، درود پاک پڑھیے تب واقعہ بتاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک سلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے کہا کہ سرکار امام عالی مقام نے اپنی جان دے کر ہمیں اسلام دیا ہے، لہذا جاؤ پڑھی آؤ۔ دو تین عالم جو فضیلت کر رہے تھے انہوں نے کہا حضور ہمیں بورڈ امتحان دینا ہے، ہم نہ جا پائیں گے۔ آپ نے کہتے رہے نہیں چلے جاؤ، کرم فرما دیں گے، پاس ہو جاؤ گے۔ بولے ایسا نہیں ہم نہ جا پائیں گے۔ تب آپ کو جلال آ گیا، آپ فرماتے ہیں لاؤ سونے کے قلم سے لکھ لو، اگر تم زندگی پاس ہو گئے تو میں تمہاری زندگی غلامی کروں گا۔ اللہ اللہ، وہ تینوں عالموں نے امتحان دیا، 0 آتے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، جو جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو بات کلمات نکل جاتے ہیں وہ اللہ کے جانب سے بالکل حق ہو جاتا ہے۔ لہذا پیارے دوستو، ہم اور آپ اہل بیت مصطفیٰ کے شہدائی ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہم آپ کی یہ خدمات اللہ نے قبول فرما لیا، اہل بیت کے صدقے میں ہم آپ کی نجات ہو جائے گی، ہم آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ سبھی کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق بلیغ عطا فرمائے۔ اے خدا بندہ جہاں رب کریم ہم چلے راہ صراط مستقیم۔ باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔